سامعین کرام السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈپریشن۔ آپ لوگوں نے اس مرض کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ہم عام طور پر ڈپریشن کے لفظ کو عام نوعیت کی اداسی اور بے چینی کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے، اگرچہ ایسا لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ڈپریشن کسی وقتی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ خطرناک مرض ہے جو جان لیوا بھی ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، یونیپولر اور بائی پولر۔ یونیپولر ڈپریشن کا مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، جبکہ بائی پولر ڈپریشن کا جو مریض ہے وہ جھگڑالو ہو جاتا ہے، لوگوں سے جان بوجھ کر بات بات پر الجھتا ہے، اور اکثر یورپی ممالک میں، مغرب میں آپ اطلاعات سنتے ہوں گے کہ ایک شخص نے اجتماعی قتل کر دیے۔ قتل کے ایسے واقعات جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی بائی پولر ڈپریشن کے مریض کے ہاتھوں ہی پیش آتے ہیں۔ یونیپولر مریض اپنی سکت کھو بیٹھتا ہے، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، اس کی صلاحیت اور سکت ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ گناہ کرنے کے قابل رہتا ہے نہ نیکی کرنے کے قابل۔ بعض اوقات بستر سے اٹھ کر لپک کر ٹیبل سے کوئی چیز اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور وہ خود بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق تو دماغ میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے، جب اس کیمیکل کا توازن بگڑتا ہے تو پھر ڈپریشن کی بیماری جنم لیتی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی ادویات موجود ہیں۔ ان ادویات پر یہ اعتراضات بھی موجود ہیں کہ ان سے مزید پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں، اور یوں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق انسان ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ عموماً بلند فشار خون، جسے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، وہ اور ڈپریشن ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو خود نہیں جانتے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو چکے ہیں یا وہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ تو ڈپریشن کے مریض کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہے کہ وہ خود بھی اپنی بیماری سے آگاہ نہیں ہوتا، اور اس کے پیارے بھی نہیں جانتے کہ ان کا یہ مریض اس وقت کس حالت میں ہے، اس کا علاج کیا ہے، بلکہ الٹا ایسے مریض کو تانے ہی سننے کو ملتے ہیں، اسے کام چور، سخت سست، نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، چہ جائے کہ اس کا علاج کرایا جائے۔ اس کے لیے ماہرین نے ایک سیدھا سادہ اصول دیا کہ اداسی کی جو حد ہے، جو لمٹ ہے، وہ صرف 15 روز ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو 15 دن مسلسل اداس دیکھ رہے ہیں اور 16ویں دن بھی اس کو اداس ہی پائیں تو چوکنا ہو جائیں کہ اب یہ محض اداسی نہیں، اب یہ کلینکل ڈپریشن ہے۔ اب اس مریض کا طبی معائنہ ہونا چاہیے تاکہ علاج شروع کیا جا سکے۔ اس اصول کو کبھی فراموش نہ کریں کہ اس انسان نے کئی ادوار دیکھے ہیں، کبھی یہ زرعی دور میں تھا، کبھی یہ پتھر کے دور میں تھا، کبھی اس نے لوہے کا دور دیکھا، آج یہ صنعتی دور میں ہے، اور نہ جانے مستقبل میں کیسے ادوار دیکھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ زمانے ایسے بھی تھے جن میں وہ ادویات موجود نہیں تھیں جن کا استعمال آج کل ہے۔ تو غور اس بات پر کرنا ہے کہ قدرت نے جسم کے اندر خود ایسی کیا کیا چیزیں رکھی ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچا بھی سکتی ہیں اور بیماریوں سے نجات بھی دے سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی ہی ایک دلچسپ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ ڈپریشن اور ہائی بلڈ پریشر کا علاج جسم کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی مریض ہائی بلڈ پریشر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جو سب سے پہلی تجویز اسے دی جاتی ہے وہ یہ کہ تم نمک کا استعمال بند کر دو، کیونکہ تمہارا جسم نمک کے حصول کا، نمک اندر لے جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ انتہائی مضر ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اسے مزید نمک دینے سے روکنا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی باڈی کے اندر جو نمک موجود ہے اس کا اخراج ہو جائے کسی طرح، کسی قدرتی عمل کے ذریعے۔ نمک کا فارمولہ سوڈیم کلورائڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جسم سے کسی بھی مادے کو، کسی بھی کیمیکل کو باہر نکالنے کا ایک عمل قدرتی ہے اور ایک مصنوعی ہے۔
मसनूई अमल तकलीफ देह भी होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, उससे 100% मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। मसलन जिस्म के हर मसाम से पसीने का निकलना इंतहाई मुफीद है, इससे राहत मिलती है, जिस्म कई अमराज से महफूज रहता है और कई अमराज ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर यही काम सर्जरी के ज़रिए करना पड़ जाए कि फ़लाँ शख्स के जिस्म से पसीना निकालना है, तो ये बड़ा तकलीफ़ देह होगा, इंतहाई महंगा होगा और इसके जो नताइज हैं वो भी बड़े गैर यकीनी होंगे। अब ऐसे ही किसी मरीज़ के जिस्म से अगर 100% खालिस सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालना हो तो उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? सामाइन, कुदरत ने बड़ा ही खूबसूरत और आसान तरीका रखा है इसके लिए, और वो तरीका है आंसू। आप जहन में रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस आँख से जो रोती ना हो। तो आप गौर करें कि आँख का ना रोना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। आँख का ना रोना दिल की सख्ती की निशानी है। सख्त दिल जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जन्नत में जाने के लिए नरम दिल होना ज़रूरी है। यह हदीस मुबारका भी मौजूद है कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे, और दिल की नरमी की निशानी आँख का रोना है। इसलिए रोने की तरगीब दी गई है। इसके फ़वाइद बयान किए गए हैं कि जहाँ रोने वाला दिल, रोने वाली आँख जन्नत में जाएगी, तो वहीं वो आंसू इस दुनिया की ज़िंदगी को भी जन्नत नज़ीर बना सकते हैं। रोने के अमल से आंसू बाहर निकलता है और आंसू के रास्ते जो सोडियम क्लोराइड बाहर आता है वो किसी और तरीके से नहीं आ सकता। उसके फ़वाइद जो कुदरती अमल से हासिल हो सकते हैं वो किसी आर्टिफिशियल तरीके से हासिल नहीं हो सकते। रो लेने से एक बोझल दिल जो है उसमें हल्कापन महसूस होने लगता है। उसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने थोड़ी देर रो कर दिल की भड़ास निकाल ली, यानी अपना जो बोझलपन है वो दूर कर लिया। तो इससे ब्लड प्रेशर फ़ौरन नीचे आता है और रफ्ता रफ्ता डिप्रेशन का भी खात्मा होता है, क्योंकि दोनों आपस में मरबूत हैं। तन्हाई में रोने की फजीलत इस कदर है कि इस पर भी किताबें लिखी जा सकती हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तो यही बयान कर देना काफ़ी है कि एक शख्स ने अगर तन्हाई में अल्लाह की याद में आंसू बहा दिए तो अल्लाह ताला मैदान हशर में उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हमारे यही आंसू मैदान हशर में हमारे हक में गवाही देंगे, यहाँ तक कि उन आंसुओं में भीग जाने वाले पलकों के बाल भी अल्लाह की तरफ से कुव्वत गोयाई पाने के बाद हमारे हक में गवाही देंगे। अगर एक इंसान खुद आसूदा हाल है और बहुत ही खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसका दिल नर्म बहरहाल होना चाहिए, इतना नर्म कि दूसरों के गम, दूसरों के दुख उसको रुला दें। एक 4 साल का यतीम बच्चा अगर अपने बाप को याद करके रो रहा हो तो मेरे ख्याल में हमें भी उसे देख कर रोना चाहिए। 80 साल का एक बुज़ुर्ग अगर फुटपाथ पर चिलचिलाती धूप में बैठकर भीख मांग रहा हो तो हमें उसे देखकर रोना आना चाहिए। अगर हम 5 साल के एक बच्चे को मजदूरी करते देख रहे हों तो मेरे ख्याल में हमारी आंखों का चश्मा खुश्क नहीं रहना चाहिए। इसलिए दिलों को इतना नर्म ज़रूर कर लें कि सिर्फ अपने नहीं दूसरों के गम भी आपको रुला दें। दूसरे अपनी राहतों पर गौर करें, राहत पर गौर करें और राहत देने वाले पर गौर करें, फिर आपको यकीनन रोना आएगा कि कुदरत जो कुछ आपको अता कर रही है, क्या आप वाकई इसके हकदार थे या ये सिर्फ आपके रब का करम है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए आको प्रेशर पॉइंट्स की अफादियत को कभी फरामोश न करें। यूट्यूब पर, गूगल पर कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। चीन में इस पर बहुत काम हो रहा है कि हाथों की कौन सी उंगलियों में डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, उनका हल्का सा मसाज कर दिया जाए तो आपको फौरी रिलीफ मिल सकता है। रूहानी तरीक़ा इलाज की जहाँ तक बात है तो कुरान की आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करते रहें। अपने आप को ये यकीन दिलाएं
کہ جو کچھ ہو چکا وہ بہتر تھا آپ کے لیے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ ڈپریشن کا مریض چونکہ ایسے ہے جیسے کسی گڑھے میں گر گیا ہو، اس کی سکت برقرار نہ رہی ہو اور وہ ہاتھ اوپر کر کے مدد کے لیے پکار رہا ہو، تو گڑھے میں گرے ہوئے ایسے انسان کے لیے، مشکل میں پھنسے ایسے انسان کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے آیت کریمہ کا ورد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف کا ذکر کثرت سے کریں، کثرت سے پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ اب ایک خاص آیت جو مجرب ہے ڈپریشن کے خاتمے کے لیے، اور بعض لوگوں نے صرف ایک ہفتہ اس پر عمل کر کے برسوں پرانے مرض سے نجات پا لی ہے، وہ ہے سورہ ضحیٰ، جس کا آغاز ہوتا ہے والضحیٰ واللیل۔ اس سورہ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهْ، اور تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اب تصور یہ کریں کہ آپ سے مخاطب کون ہے؟ کیا کوئی حکومت مخاطب ہے، کوئی سرکاری افسر مخاطب ہے؟ کہ وہ تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جب آپ تصور کر لیں گے کہ نہیں، آپ سے پروردگار مخاطب ہے جو سچ کے سوا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ میرے بندے، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے جسے ٹائم فریم کہتے ہیں، کب دے گا؟ اس معاملے میں ہم سب مشیت الہی اور رضا الہی اور قضاء الہی کے پابند ہیں۔ یہ پابندی بہرحال ہمیں کرنی ہے، صبر سے کام لینا ہے، لیکن اب اس آیت کا ورد کثرت سے کریں اور پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، اور آنسو کی اہمیت کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اگر اس چینل میں ہونے والی گفتگو کو آپ نے واقعی مفید پایا ہے تو پھر آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور میری جو دیگر ویڈیوز ہیں ان میں بھی مختلف سماجی معاملات پر گفتگو کی گئی ہے، اگر آپ ان کو بھی سن لیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔